السلام علیکم یارس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دوستوں کے سوالات تھے کہ طلسم کیا ہوتا ہے، طلسم جو لکھتے ہیں بناتے ہیں وہ کیا ہیں، تو میں اس کے بارے میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ طلسم کیا ہوتے ہیں۔ اسے طلسم کہا جاتا ہے، سریانی عبرانی زبان میں طلسمن، انگلش میں بھی طلسمن بولتے ہیں، اسے اردو میں بھی طلسم بولتے ہیں، فارسی میں بھی طلسم بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ علم التدبیر ہے، اور اسے ہم تنتر ودیا بھی بولتے ہیں۔ اگر اسے ہم ہندی میں جائیں گے، سنسکرت زبان میں جائیں گے تو اس کو وہاں پہ تنتر ودیا بولتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے عقل اور علم تجربے کی بنیاد پہ جب چیزوں کو کمبائن کرتے ہیں تو ان کی جو تاثیرات ظاہر ہوں گی تو اسے طلسم کہا جاتا ہے۔ اگر میڈیکل سائنس میں آئیں تو ایک ٹیبلٹ جو آپ کھاتے ہیں بخار کے لیے، وہ بھی کسی نہ کسی چیز کا کمپاؤنڈ ہوتی ہے، اور اگر آپ کوئی چیز ہربل میں استعمال کرتے ہیں تو ان میں بھی مختلف اجزاء کو ملا کے ایک سفوف، چورن، مربع، شربت یا کوئی نہ کوئی چیز بنائی جاتی ہے۔ اتنے سارے مرکبات کو رکھا گیا ہے، اتنے سارے شربت پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز اس سے لے کے کھا نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو ان کی تاثیرات کا پتہ نہیں ہے۔ جب چیزوں کو کمبائن کیا جاتا ہے تو ان کی تاثیرات نکلتی ہیں، اور تنتر ودیا بھی یہی ہے۔ اور اگر ہم ظاہراً اسے پرشین لینگویج میں کہیں گے تو اسے ہم علم التدبیر کہیں گے، یعنی تدبیر، عقل اور علم کو ملا کے بنانا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اور اس کائنات کے بنانے میں اس کا صرف ایک امر تھا، اس امر سے یہ کائنات بنی، اور اس میں ایکسپینڈیشن ہے، چل رہی ہے، کائنات رکی نہیں ہے، چل رہی ہے، اور اس کو مرحلوں میں بنایا گیا۔ یعنی جیسے اگر سیارے بن گئے تھے، زمین بن گئی تھی پہلے ارتھ، تو انسان کو بہت بعد میں بھیجا گیا۔ انسان سے پہلے دوسری مخلوقات اس زمین پہ تھی، پھر جنات آئے، پھر انسان آیا، اور وہ مخلوقات جو ہم جانتے ہیں اور وہ مخلوقات جو ہم نہیں جانتے وہ بھی اس زمین پہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی طلسم تدبیر، علم تدبیر ہے کہ وہ جب برسات برساتا ہے تو وہ پانی کیڑوں مکوڑوں کو بھی فراہم ہوتا ہے، وہ پانی انسانوں کے بھی استعمال میں آتا ہے، اور وہی پانی جو ہوتا ہے زمینوں میں، کھیت کھلیانوں کو بھی کام آتا ہے۔ اور یہی سورج جب روشنی کرتا ہے تو روشنی، سورج کی روشنی زندگی
کو معمول پہ لاتی ہے، فصلیں پکتی ہیں، انسانوں کو وٹامن ڈی چاہیے تو وہ سورج سے آ رہی ہے، اور دیگر جو فوائد ہیں وہ بھی اس سے حاصل ہوتے ہیں جس سے ہم ابھی تک مطلع نہیں ہیں۔ ہمیں صرف اتنا عام طور پہ پتہ ہے کہ فصلیں پکتی ہیں، ہمیں جو ہے پتہ ہے کہ سورس آف انرجی ہے، ہم اس سے جو ہیں وہ سولر پینلز بنا کے بجلی کو حاصل کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات انسان کو بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء بتایا۔ یہ علم الاسماء صفات ہیں، جو نام ہوتے ہیں وہ ذات کے بھی ہوتے ہیں اور صفات کا مظہر بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ سارا اس کو علم جب ٹرانسفر ہوا تو فرشتے بھی اس علم کی وجہ سے عاجز آ گئے اور تعظیم کی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھے میرے ناموں سے پکارو۔ صرف ایک نام نہیں بتایا، بلکہ جو بھی صفات آپ کو معلوم ہے آپ اپنے مقصد کے مطابق اسی صفت کے نام کو آپ جو ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں گے۔ یہی کیفیت علم العقل، علم التدبیر کی ہے کہ آپ جب دوائی کھاتے ہیں تو کسی ایکسپرٹ کے جب وہ آپ سے علم میں زیادہ ہے، تدبیر میں زیادہ ہے، عقل میں زیادہ ہے، حکمت میں زیادہ ہے، تبھی تو حکیم صاحب آپ کو کوئی ایک اسپیشل جو ہے شربت آپ کے لیے ریکمینڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو خرابی خون ہے تو آپ کو شربت عناب ریکمینڈ کرے گا، شربت شاطرہ، شربت گلمنڈی یا ان کے ارکیات وغیرہ کو یوز کرواتا ہے۔ تو یہ علم التدبیر یا حکمت ہے۔ روحانیت میں طلاسم یا طلسم ان چیزوں کو جب ملاتے ہیں اور جو تاثیر پیدا ہوتی ہے تو اس کو طلسم کہا جاتا ہے۔ اس طلسم کو اگر ہم دوسرا نام دیں روحانیت کے اندر تو اسے ہم کہیں گے جفر احمر۔ جفر احمر کیا ہے؟ جیسے ہم فصل کو بوتے ہیں تو سردیوں کے فصل الگ ہیں، گرمیوں کے فصل الگ ہیں۔ سردیوں میں ہم گندم کو کاشت کرتے ہیں اور گرمیوں میں ہمارا علاقے میں چاول کاشت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سردیوں کی سبزیاں اور فروٹس الگ ہیں، ویجیٹیبلس الگ ہیں، فروٹس الگ ہیں، اور گرمیوں کی جو فروٹس اور ویجیٹیبلس الگ ہیں۔ تو اسی طرح علم الجفر میں، علم الحروف میں یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ حروف کے اثرات، صفات اور اللہ تعالیٰ کے نام ان سے کون سے منسوب ہیں، کس حرف سے کون سا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام منسوب ہے اور اس کی صفات کیا ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو چاہیے روزگار تو آپ یا رزاق کو پڑھیں گے، اور اگر آپ کو صحت چاہیے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یا شافی کو پڑھیں گے۔ تو اسی طرح یہ آپ کا علم اور تدبر ہے کہ آپ کو پہچان ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بندہ ہے جو ہے اس کو یہ تکلیف ہے تو اس کو یہ بتائیں۔ تو اسی طرح عاملین، علماء کرام وہ اپنے تدبر اور علم کے مطابق ایک کوئی اسم یا دعا قرآن مجید فرقان حمید سے آپ لوگوں کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مطالعہ قرآن مجید اتنا وسیع ہوتا ہے کہ وہ ان باریکیوں کو جانتے ہیں اور ان کے نزول وقت کیا حالات، کیا کیفیات تھیں، تبھی وہ بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو سحر و جادو ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان آیات کا انتخاب بتاتے ہیں، اور اگر کسی کو حاسدوں کا حسد ہے یا دیگر قسم کی جادو کی تکالیف ہیں تو پھر معوذتین بھی سجیسٹ کر لیتے ہیں۔
تو یہ کیا ہے؟ یہ عالم کا علم اور علم التدبیر ہے جو آپ لوگوں کو کے فائدے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اس نے کہاں سے حاصل کیا؟ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید سے اس کو اخذ کیا ہے، جو اس کے قلب اور اس کے دماغ پہ منکشف ہوا وہ ہی بتایا۔ جسی طرح ہم آپ لوگوں کو جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ ہم آپ لوگوں کو سجیسٹ کرتے ہیں اور اس پہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے فائدے کے لیے بتا دیتے ہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سے زیادہ کون، تو پھر وہ اگر ان کے پاس صحیح مسئلے کا حل بھی آ جائے تو بھی نہیں کریں گے، عمل پیرا نہیں ہوں گے، کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے پھریں گے، یا کچھ جھوٹ بول کے بھی کام نکالنے کے لیے ایسے واٹس ایپ پہ آئیں گے، بھائی ہم آپ کے چینل پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ ہمیں یہ مسئلہ بتائیں، تو ہم تو بتا دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن یہ ان کے عقل اور فہم پہ منحصر ہے۔ اسی طرح ایک عام آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے علم التدبیر سے مختلف قسم کی، اگر عام آدمی ہے کاشتکار ہے تو وہ کاشتکاری کے حساب سے جو ہے علم التدبیر کے مطابق جو ہے وہاں پہ جو ہے اس کو پانی کس ٹائم دینا ہے، کس ٹائم کھاد ڈالنی ہے، کس ٹائم بیج بونا ہے، کس ٹائم پنیری لگانی ہے، وہ سب اس کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس شعبے کا ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح حکمت کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، اسی طرح میڈیسن ڈاکٹر اس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو روحانیت ہوتی ہے، روحانیت میں صرف روحانیت ہے تو وہ ہوگی، لیکن اس کو وہ چیز نہیں پتہ ہوگا جو کہ علم التدبیر کا جو جزو ہیں وہ اس کو معلوم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کو علم روحانیت کے ساتھ اگر علم تدبیر یعنی علم جفر کا پتہ ہے تو وہ سونے پہ سہاگا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اگر علم نجوم ہے تو وہ سمجھو بریلینٹ ہے۔ تو اب میں آپ لوگوں کو اس کا ایک مثال بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ جب ہم کبھی طلسم لفظ کو بولتے ہیں تو یہ اصل لفظ کیا ہے؟ یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، طلسمن اور اصل لفظ یہ تھا طلا، یہ تھا۔ اب اس میں لفظ دو لفظوں کا یہ کمپاؤنڈ ہے، طلا یعنی گولڈ، اور اس کو اگر ہم دوسرے لفظ کہیں تو سنہری، اور پلس میں اس کے ساتھ تھا اسم۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، نیم، یعنی نام۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو علم التدبیر دیا، جو انبیاء علیہ السلام کو علوم عطا کیے، اور انہوں نے ان علوم کو آگے جب چلایا تو وہ کبھی بھی کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو کسی عام چیز پہ نہیں لکھتے تھے، بلکہ اس کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اتنا بڑا قیمتی نام ہے، اس کو ہم ایسے کیسے لکھیں، وہ حجرات پہ لکھتے تھے یا سونے پہ لکھتے تھے یا چاندی پہ لکھتے تھے۔ تو انہوں نے پہلے جو لوگ تھے ان کو ان قیمتی چیزوں پہ لکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام تجویز کیے، جیسے طلا کا مطلب ہوتا ہے گولڈ یا سنہری، اور اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، یعنی ایسی پلیٹ جس کے اوپر سنہری نام لکھے جائیں، نورانی نام لکھے جائیں، پیارے نام لکھے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا ان کے محبوبوں کے، فرشتوں کے جو ان کے محبوب نام ہیں،
تو اس کو تلسم کہا جاتا ہے۔ اب یہ آ گیا علم روحانیت۔ اب یہاں سے ہم آگے جب چلیں گے تو کیا ان ناموں کو کس زبان میں لکھا جائے، تو بھائی ہر ملک، ہر قوم، ہر پیغمبر کی علیحدہ زبان تھی۔ ہر زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، ان کے پیاروں کے نام اپنی اپنی زبان میں لکھے گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کسی کو پڑھ سکتے ہیں، کسی کو ہم پڑھنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہماری قابلیت یہ ہے کہ ہم عربی، اردو کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم چائنیز زبان میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہوگا تو ہم نہیں پڑھ سکیں گے۔ یہی پرابلم ہمارے لیے ہے۔ تو اسی طرح یہ سب زبانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نام جن الواحوں پہ لکھے گئے تھے ان کو تلسم کہا جائے گا، یا ایسی تختی، ایسی قیمتی دھات جس کے اوپر، یا ایسا حجرات، جواہرات جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لکھے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ توریت کی بات کرتے ہیں تو سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو توریت کے احکامات نازل ہوئے تھے وہ نیلم پتھر کے اوپر لکھے ہوئے تھے۔ وہ جو پلیٹس تھیں وہ نیلم پتھر تھا، ان کے اوپر نیمس آف گاڈ اور احکامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی فرمائے وہ ان کے اوپر آئے اور وہ انہوں نے محفوظ رکھے تھے۔ اسی طرح دیگر قیمتی علوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے لے آتے تھے تو وہ قیمتی چیزوں پہ لکھے ہوتے تھے۔ آج بھی ہم اگر دعوات کا ذکر کریں تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ دعوتوں میں بولتے ہیں کہ کوئی فرشتہ، کوئی موکل، کوئی چیز جب آتی ہے روحانیت سے تو وہ ان کو کوئی رنگ دیتی ہے، کوئی اور چیز دیتی ہے اور اس پہ کوئی خاص خدا کا نام لکھا ہوتا ہے جن کو ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ہو سکتا ہے عامل ان روحانیتوں سے پوچھ لے، لیکن ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایسٹرالائزر اس کو کیسے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ بعد میں گمراہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے تصاویر بنا لی، طلسموں کی آڑ میں تصاویر بنا لی، جبکہ تصاویر بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس طلسم میں تصویر آ جائے وہ جائز ہی نہیں ہوتا۔ شریعت اسلام کے مطابق جس طلسم میں، جس لکھت میں تصویر بنا لو وہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تبارک کے و تعالیٰ کے نام پہ یقین ہے۔ وہ لکھا ہے تو اسی میں اثر ہے، اسی میں تاثیر ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی میں تاثیر ہے۔ اب اس کو ہم کیسے تدبیر کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر زحل کی 67 ہوتی ہے تو عامل اور ایسٹرالائزر جسے ان علوم میں ادراک حاصل ہوتا ہے وہ زحل کی 67 کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، حفاظت کے لیے اس بندے کے لیے طلسم یا اسماء الہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نام جو سیارہ زہرا سے منسوب ہوتے ہیں وہ، اور خاص طور پہ وہ آیتیں جو سیارہ زہرا سے منسوب ہیں وہ ان کو لکھ کے دیتا ہے، پڑھنے کے لیے دیتا ہے۔ یعنی اگر نقش ہے، تعویذ ہے تو یہ سمجھو طلسم ہی ہے۔ اب اس نے پہلا کیا کیا؟ علم الحروف کیا کہتا ہے کہ ہمیں زحل کی 67 دفع کرنی ہے۔ اب علم الحروف کہتا ہے ہمیں زہرا یعنی وینس یا زہرا سے علاج کرنا ہے، تو ہمیں علم النجوم کہتا ہے، علم النجوم
زہرا کی سات انتخاب کرو. اور علم الحروف کہتا ہے کہ وہ حروف استعمال کرو جو کہ زہرا سے منسوب ہیں، مثال فا، صاد، کاف، را. اور اس کے علاوہ بخورات، یہ بھی علم نجوم بتائے گا. رنگ، یہ بھی علم نجوم بتائے گا. اور اس کے علاوہ اس کی نیاز، یہ بھی بتائے گا. اور صدقات، یہ بھی بتائے گا. تو یہ سب چیزیں کیا کون بتائے گا ہمیں؟ یہ علم النجوم بتائے گا. علم الحروف سے ہم نے یہ حروف نکالے، فا، صاد، کاف، را. اب ان حروف میں وہ اسم اعظم جو ذوہل سے منسوب ہیں وہ دو ہیں، یا فتح یا رزاق. یہ ذوہل کی بندش سارستی کو، لمبی چوڑی بندش کو توڑ دیتے ہیں یہ دو اسما. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گولڈن نیمز آف گاڈ، یعنی یہ طلسم ہیں، یہ نور ہیں. یہ یا فتح یا رزاق اگر آپ کسی کو لکھ کے دیتے ہیں، اس کو پڑھنے کا حکم کرتے ہیں یا خود پڑھ کے دم کرتے رہتے ہیں تو اس کی بندش ٹوٹ جائے گی. اب آتا ہے اس کا وقت کا استخراج، تو اس کے لیے دن انتخاب کرنا ہے جمعہ. اب جمعے کے موکلات کون سے ہیں؟ تو وہ آئیں گے اینائل، ربابز. تو یہ آپ لوگوں کو ساری جو سسٹم ہوتا ہے یہ بکس میں مل جائیں گے، لیکن آپ کو علم التدبیر، علم العقل ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو کسی کو ایلیگیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو تصویر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، ان اسماء صفاتی کو ڈھونڈ رہے ہیں جو اسماء جس مسئلے کا حل ہیں. تو یہ بتائیں گے آپ کو. علم الحروف، علم الجفر جو ہے آپ لوگوں کو واضح کرے گا. اور اگر ان علوم کو کمبائن کیا جاتا ہے تو ان کی سریع التاثیری، جلدی سے کام ہونا، آسانی سے کام ہونا، بغیر چلا کے کام ہونا، یہ اس علم الحروف یعنی علم جسے ہم کہتے ہیں جفر احمر، یہ اس کا معجزہ ہے. اور اسے ہی جفر احمر کہتے ہیں. میرے خیال میں اتنی طلسم کی وضاحت کافی ہے. آپ لوگ ان سے استفادہ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے. خدا حافظ.